فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد. سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. شروعات کریں گے صحافی شیرین ابو کے قتل معاملے سے. UNO امریکہ اور یورپی یونین نے الجزیرہ نیٹ ورک سے وابستہ فلسطینی نژاد امریکی صحافیہ شیرین ابو عقیلہ کے قتل کی مذمت کی ہے اور اسرائیل سے ان کی موت کے حالات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. مڈل ایسٹ میں امن و امان کے لیے UNO کے خصوصی نمائندے ٹورنس لینڈ نے مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی صحافیہ شیرین ابو عقیلہ کے قتل کی مذمت کی ہے. اسرائیل میں امریکی سفیر نے صحافیہ کی موت پر اپنے دکھ کا افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی موت کے حالات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے. اگلی بڑی خبر نارتھ کوریا سے. نارتھ کوریا کی حکومت نے پہلی مرتبہ ملک میں ایک کورونا کیس کی تصدیق کی ہے. غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے کورونا وبا کے آغاز سے اب تک ملک میں کورونا کیسز کی موجودگی سے انکار کیا ہے، لیکن اب کورونا کا ایک کیس سامنے آ گیا ہے. کورونا کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے ملک میں نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور لاک ڈاؤن لگا دیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس کے متاثر کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں. کورونا وبا کو پھیلنے سے متعلق ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. رپورٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے پاس کورونا سے بچاؤ کی ویکسین نہیں ہے کیونکہ کم جونگ ان کی حکومت نے WHO، چائنا اور رشیا کی جانب سے کورونا ویکسین کی فراہمی کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا. بڑی خبر فن لینڈ سے، جہاں کے صدر اور وزیر اعظم نے ایک زبان ہو کر کہہ دیا ہے کہ وہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں جلد سے جلد شامل ہونے کے حق میں ہیں. یوکرین میں روسی جارحیت کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ فن لینڈ کو نیٹو کا ممبر بننے کی خاطر ملک کو فوری طور پر درخواست جمع کر دینی چاہیے. ادھر روس نے خبردار کیا ہے کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں. ماسکو حکومت کے مطابق نیٹو کے پھیلاؤ سے یورپ یا یہ دنیا مستحکم نہیں ہو سکتی. دوسری جانب روس نے کہا ہے کہ یوکرین سے ہونے والی شیلنگ کے نتیجے میں ایک شہری ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے. بلگراڈ ریاست کے ریجنل گورنر نے بتایا کہ یہ حملہ یوکرین سے مستصل سوکوکی نامی روسی گاؤں میں کیا گیا. ماسکو حکومت نے یوکرین پر ایسے دیگر حملوں کا الزام بھی لگایا ہے، لیکن کیف حکومت نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. بتا دیں کہ روس نے 24 فیب کو یوکرین پر اچانک حملہ کر دیا تھا، جس پر عالمی برادری نے یوکرین کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا. اگلی خبر امریکہ سے. امریکی ریاست فلوریڈا کے اخبارات ایک ایسے پر آثار مسافر کی تلاش میں تھے جس نے پرواز کے دوران پلین کے پائلٹ کے بے ہوش ہونے پر خود ہی پلین کو لینڈ کروایا ہے. یہ مسافر ڈیرن ہیروسن ہے اور انہوں نے ہوا بازی کی کوئی تربیت نہیں لے رکھی تھی. کنٹرول ٹاور میں پرویز کے دوران ریکارڈنگ پر ڈیرن ہیریسن کی آواز سنی گئی، جنہوں نے ہوائی اڈے کے ٹاور کو بتایا کہ انہیں جہاز کو روکنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. نئے پائلٹ کو سکھانے والے ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جہاز کو پلام بیچ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک لے جانے میں ڈیرن ہیریسن کی مدد کی. تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی. دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت.
شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔